بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 10 جولائی 2020 بروز جمعہ کو ترکی کے شہر استنبول میں اعلیٰ عدلیہ نے ایک اہم فیصلہ سنایا تھا، جس میں عدالت نے سابقہ چرچ اور عجائب گھر آیا صوفیہ کو دوبارہ جامع مسجد آیا صوفیہ بنانے کا فیصلہ دیا تھا۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت دا کونسل آف اسٹیٹ نے 10 جولائی سے 15 روز قبل آیا صوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کی مختصر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور 10 جولائی 2020 کو یہ فیصلہ آیا تھا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردگان نے بھی سابقہ انتخابات میں آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو عدالت کے فیصلے اور ترک صدر کے دستاویزات پر دستخط کے بعد سابقہ چرچ کو دوبارہ جامع مسجد آیا صوفیہ بنا دیا گیا۔ اس فیصلے نے ترک عوام کو اتنا خوش کر دیا کہ وہ اسی دن آیا صوفیہ مسجد کے باہر اکٹھے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں، اور یوں ترک صدر نے اپنا وعدہ ایک بار پھر پورا کر دیا۔ جہاں یہ فیصلہ ہم مسلمانوں کے لیے خوش آئند اور فخریہ فیصلہ ہے، تو دوسری طرف کفار کو یہ فیصلہ بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے ترکی کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مگر آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی بنا ہے، اور یوں حق کو فتح ملی۔ ناظرین، آج 24 جولائی 2020 بروز جمعہ کو ترکی کے مسلمانوں نے جامع مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ عظیم الشان طریقے سے ادا کی۔ نماز جمعہ کے دوران جامع مسجد آیا صوفیہ کے اندر اور باہر ہزاروں فرزندان اسلام موجود تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ترک صدر طیب اردگان اور ان کی اہلیہ بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجود تھیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کا باضابطہ طور پر آغاز قرآنی آیات کی ایمان افروز تلاوت سے کیا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب کو آیا صوفیہ کی تاریخ کے متعلق بتاتا چلوں کہ آیا صوفیہ ترک زبان کے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی بزرگان دین کی حکومت کے ہیں۔ بہرحال آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول کی ایک تاریخی عمارت ہے، جو پہلے ایک گرجا گھر تھی، پھر میوزیم بنی، اور اب جامع مسجد آیا صوفیہ ہے۔ آیا صوفیہ کو سب سے پہلے 532 عیسوی سے 537 عیسوی کے بازنطینی سلطنت کے بادشاہ دا جسٹن کے کہنے پر بنایا گیا۔ یہ 537 عیسوی سے 1204 عیسوی تک آرتھوڈاکس گرجا رہا۔ اس کے بعد 1204 عیسوی سے 1261 عیسوی تک یہ کیتھولک گرجا رہا۔ پھر اسے 1261 عیسوی میں دوبارہ آرتھوڈاکس گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، لیکن پھر 1935 عیسوی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس مسجد کی حیثیت ختم کر کے اس مسجد کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ بہرحال 4 صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والے گرجے کے آثار اب موجود نہیں۔ پہلے گرجے کی تباہی کے بعد قسطنطین اول کے بیٹے قسطنطین ثانی نے اس گرجے کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 532 عیسوی میں یہ گرجا فسادات اور ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ پھر اس گرجے کو جسٹن اول نے دوبارہ تعمیر کروایا، جو 537 عیسوی میں مکمل ہوا۔ یہ گرجا اشبیلیہ گرجے کی تعمیر تک، یعنی 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ آیا صوفیہ کئی بار زلزلے کا شکار بھی ہوا۔ 538 عیسوی میں اس کا گنبد گر گیا تھا۔ 563 عیسوی میں دوبارہ گنبد بنایا گیا، مگر وہ بھی تباہ ہو گیا۔ 969 عیسوی کے زلزلے میں بھی اس کو کافی نقصان پہنچا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے کے بعد آیا صوفیہ کو ایک مسجد بنا دیا گیا، جو 1935 عیسوی تک قائم رہی۔ بعد میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس مسجد کی حیثیت ختم کر کے اس مسجد کو عجائب گھر بنا دیا۔ اب اس مسجد کی عمارت کی بات کرتے ہیں۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت باغ ہے۔ اس باغ کے بعد اس مسجد کا مرکزی دروازہ ہے۔
دروازے کے دونوں جانب پتھر نصب ہے جہاں پہ پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ مسجد کے اندر ایک وسیع ہال ہے جو کہ ایک مربع یعنی سکوئر نما شکل کا بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کا گنبد دنیا کا سب سے اونچا گنبد قرار پایا ہے۔ گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ مسجد کی پوری عمارت 170 ستون پر مشتمل ہے۔ مسجد کے اندر چاروں اطراف اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے اسم مبارک نہایت خوش خطی سے لکھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ اوپر چھت پر بڑے بڑے روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں زیادہ تر استعمال سنگ مرمر کا کیا گیا ہے۔ وہاں بے شمار تختیاں لگی ہیں کہ جن پر عربی میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس مسجد کی لمبائی 82 میٹر، چوڑائی 73 میٹر اور اونچائی 55 میٹر ہے۔ یہ مسجد دنیا کے اعلیٰ شاہکاروں میں سے ایک عظیم شاہکار ہے۔ آیا صوفیہ استنبول کے فتح ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ جامع مسجد آیا صوفیہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے سیکولر ترکی کے نام پر اس مسجد سے اس کی مسجد ہونے کی حیثیت چھین لی اور اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ امید اور مطالبہ تھا کہ اس مسجد کو اس کی کھوئی ہوئی حیثیت واپس کی جائے اور اس کو دوبارہ جامع مسجد آیا صوفیہ بنایا جائے۔ ناظرین، یہ مسجد دا گرینڈ آیا صوفیہ موسک کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بہرحال اسے عجائب گھر سے مسجد بنانے پر کئی کاوشیں کی گئیں۔ 31 مئی 2014 کو ترکی کی نوجوانان اناتولیا نامی ایک تنظیم نے اس مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کے دوبارہ مسجد پر بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخط والے دستاویزات کو جمع کیا ہے جو عجائب گھر کو مسجد بنانے کی تائید کرتے ہیں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے ایک مشیر نے بیان دیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر بحال کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ مگر اس تنظیم نے آیا صوفیہ کی بحالی کی تحریک کو ایک اہم موڑ دیا، اور پھر اس تنظیم کے لوگوں کی، ترک صدر طیب اردگان کی اور ان کی کابینہ کی آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کی کاوشیں اس وقت منطقی انجام کو پہنچیں جب 10 جولائی 2020 کو ترکی کی اعلیٰ عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے نے لوگوں کو خوش اور نہایت پرجوش کر دیا، اور اسی دن لوگوں نے آیا صوفیہ کے بیرونی و مرکزی صحن میں سجدہ شکر ادا کیا اور لوگوں نے اللہ اکبر کے جرأت آمیز نعرے بھی بلند کیے، اور یوں انہوں نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ مسجد کی حیثیت سے نواز دیا۔ مگر عالمی دباؤ کے باوجود، یعنی روس نے ترکی پر آیا صوفیہ کی بحالی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ نام نہاد اقوام متحدہ، جو کہ اس مسجد کو عالمی ورثہ کہہ چکا ہے، اس نے دوبارہ مسجد کی بحالی کو روکنے کے لیے ترک حکومت پر شدید دباؤ ڈالا۔ مگر ترک صدر اور ان کی کابینہ نے آیا صوفیہ دوبارہ سے مسجد کے طور پر بحال کر کے یہ ثابت کیا کہ مسلمان اب بھی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور مسلمان اب بھی ایک خود مختار قوم ہیں۔ یوں 86 سال بعد تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ میں نماز کی ادائیگی کی گئی، اور لوگوں کو 8 دہائیوں کے بعد اس مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ تفصیلات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ اس مسجد میں ادا کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے استنبول کے چپے چپے سے مسلمان اس مسجد میں آئے، جبکہ اگلی صفوں میں جگہ کے لیے نمازی فجر ہی سے پہنچ چکے تھے۔ نماز جمعہ میں ترک صدر طیب اردگان، ان کی زوجہ اور ان کی کابینہ نے بھی بھرپور شرکت کی۔ نماز جمعہ کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ تمام معزز قاری حضرات نے اپنی میٹھی آواز سے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی تلاوت کی۔ ہر قاری کی تلاوت کے بعد پوری مسجد میں پروقار طور پر درود شریف پڑھا جاتا، جو ہر سننے والے پر رکعت طاری کر دیتا۔ مختلف قاری حضرات نے مختلف صورتوں کی تلاوت کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تک جاری رہا۔
پھر دیگر قاری حضرات نے مسجد کے چاروں میناروں پر چڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ترکی کے صدر جناب طیب اردگان صاحب نے سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی چند آیات کی پروقار آواز میں تلاوت کی۔ ترک صدر کی تلاوت کے بعد مسجد کے مقرر کردہ مؤذنوں نے مسجد کے چاروں میناروں پر بیک وقت اذان دی اور شکر خداوندی کیا۔ چاروں مؤذنوں نے بیک وقت اذان دے کر سننے والوں پر رکعت طاری کر دیا۔ ان کے چاروں سمتوں میں بیک وقت اذان دینے کے 3 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ چاروں اطراف بیک وقت اذان دے کر یہ ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس دنیا میں چاروں اطراف قائم و دائم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ظاہر کرنا کہ مسلمان آگے بھی اس دنیا میں چاروں اطراف اللہ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے چاروں اطراف سے کفار کو للکارا اور یہ کہا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے بنا ہے۔ چاروں اطراف بیک وقت اذان کے بعد عظیم الشان جامع مسجد آیا صوفیہ کے امام صاحب نے دعا کروائی، جس میں شکر خداوندی اور امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اتحاد پر خصوصی دعا کی گئی۔ اس کے بعد ترک صدر، ان کی زوجہ اور ان کی کابینہ سمیت تمام لوگوں نے نماز جمعہ کی سنتیں ادا کی۔ سنتوں کی ادائیگی کے بعد مؤذن صاحب نے اذان کی صدا بلند کی اور یوں آیا صوفیہ میں ایک عظیم الشان جمعہ کی اذان کی تاریخ رقم کر دی گئی۔ اذان کے بعد جمعے کا خطبہ دیا گیا، جس میں اس مسجد کی تاریخ، مسجد کے فاتحین اور سلطنت عثمانیہ کا خصوصی ذکر کیا گیا، اور اس مسجد کی روایت کے مطابق آدھا خطبہ عربی اور آدھا خطبہ ترک زبان میں دیا گیا۔ جب امام صاحب خطبہ جمعہ کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں کوئی چھڑی نہیں تھی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کی ایک خاص تلوار تھی۔ خطبہ جمعہ میں صبر و استقامت اور اتحاد امت پر ضروری توجہ دی گئی۔ خطبہ جمعہ کے بعد امام صاحب نے نماز جمعہ پڑھائی اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ ہمیشہ حق پہ قائم رہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ عدالت نے 10 جولائی 2020 کو مسجد کی بحالی کا حکم دے دیا تھا اور ترک صدر نے اس آرڈیننس پر دستخط بھی کیے تھے، مگر یہ جمعہ 24 جولائی 2020 کو ہی کیوں دیا گیا؟ درمیان میں 17 جولائی 2020 کو بھی تو ایک جمعہ آیا تھا، اس وقت یہ جمعہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے وقت معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 عیسوی کو کیا گیا تھا، کہ جس میں ترکی پر کافی سخت قسم کی پابندیاں لگ گئی تھیں جو اب تک قائم ہیں۔ یہ معاہدہ 100 سالہ معاہدہ تھا جو 2023 میں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا 24 جولائی 2020 کو ایک عظیم الشان مسجد میں ایک عظیم الشان خطبہ دینے کا یہ مقصد تھا کہ کفار کو ان کی اوقات دکھا دی جائے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کی پوتی نلہان عثمان بھی آج کے تاریخی موقع پر آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود تھیں۔ بہرحال آج کی یہ ویڈیو مسلمانوں کی تاریخ لوگوں تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اختتام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کہ جس شعر پر یہی ترک اپنے عقائد، اپنے صبر، اپنی استقامت اور اپنے جذبے کے باعث پورا اترتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ سب تک بآسانی پہنچ جائیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔